Bismillahirrahmanirrahim. The name of Allah subhanahu wa ta'ala, who is most beneficent and most merciful. اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز بیان ہے جو انتہائی مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. ابتدا نام رب ذوالجلال سے ہے جس کی عظمت خال خال سے ہے، جس کی تنویر سے ہے جہاں روشن، رونق دیر جس کے جمال سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے بعد آج ہم فا کی پریکٹس کرتے ہیں. فا کی پریکٹس کو بیان کرتے ہوئے ہم پہلے ہی کی طرح 3 چیزوں میں اس کو بیان کریں گے. سب سے پہلے اس کی وضاحت ہوگی، اس کے بعد اس کے زاویے ہوں گے، اور آخر میں اس کو لکھنے کا صحیح انداز بتایا جائے گا. انشاءاللہ اس لیکچر کو لینے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم فا کو وضاحت کے ساتھ سمجھ سکیں، ہم اس کے زاویوں سے آشنا ہو سکیں اور اس کو لکھنے کے صحیح انداز ان کو اپنا سکیں. سب سے پہلے فا کی بات کرتے ہیں. باقی تمام حروف کی طرح فا کے بھی 3 حصے ہوتے ہیں، ایک یہ والا، ایک یہ والا، ایک یہ والا. سٹارٹ والے کو ساتھ کا ہیڈ، فا کا ہیڈ کہا جاتا ہے، اور دوسرے والے حصے کو اس کی باڈی کا نام دیا جاتا ہے، اور تیسرے والے حصے کو اس کی ٹیل کا نام دیا جاتا ہے. ہیڈ، باڈی اور اس کی ٹیل یعنی اس کا آخری حصہ، اس کا اینڈنگ پوائنٹ. جیسے کہ آپ لوگ پہلے با کر چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا ہم نے بے کرتے ہوئے اس بات کو پڑھا تھا کہ بے 5 ڈاٹس پر مشتمل ہوتی ہے. بے از کنسسٹ آن 5 ڈاٹس. 5 یعنی 5 نقطے یا 5 کت پر بے مشتمل ہوتی ہے. سیم دیٹ لائک فا بھی اسی اصول پر تیار کی جاتی ہے. بلکہ اگر ہم بات کو زیادہ آسانی کے ساتھ بیان کریں تو آپ لوگ بھی دیکھیں، اصل میں یہ با ہے. یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ با ہی ہے. بے کے نقطے کو نیچے سے اٹھا کر ہم اوپر لے جاتے ہیں اور اس کے آغاز میں ایک گول دائرے کی شکل میں نقطہ دار دائرہ بنا دیتے ہیں. دائروی شکل میں ایک نقطے کا آغاز کرتے ہیں تو یہ فا بن جاتی ہے. دیکھیے، ایروز انڈیکیٹڈ اور پین موومنٹ. ایروز اس کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم فے کا آغاز کیسے کریں گے. یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ نقطہ ہی ہے. اگر آپ لوگ غور کریں تو یہ نقطہ ہے، لیکن ایسا نقطہ جو گول گھوم جاتا ہے، نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، لیکن اس کی موومنٹ لیفٹ سے رائٹ کو چلتی ہے. تو یہ فا کا آغاز کا حصہ بنتا ہے. فا کا آغاز کا حصہ، اس کے لیے ایک بات یاد رکھیے، جب فے کا آغاز کا حصہ بنائیں گے مارکر کے ساتھ یا کٹ پین کے ساتھ یا قلم کے ساتھ، اس وقت اس کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ فا اپنے آغاز سے یعنی یہاں سے یہ ایک قط کے برابر ہوتی ہے، یعنی ایک نقطے کی چوڑائی کے برابر، جبکہ یہاں سے یہاں تک یہ 1.5 قط کے برابر ہوتی ہے، اور یہ حصہ اس کا آدھے قط پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی ہاف پوائنٹ پر. یہ ہاف پوائنٹ پر ہوگا. یہ فاصلہ یہاں سے یہاں تک اپروکسیمیٹلی 1.5 پوائنٹ یعنی 1.5 قط کا ہوگا، اور اس کی اونچائی 1 قط کے برابر بنائی جاتی ہے، یعنی 1 پوائنٹ کے برابر. یہ تمام اصول و قوانین ہم تب فالو کریں گے جب ہم موٹے قلم کے ساتھ یا کٹ مارکر کے ساتھ لکھ رہے ہوں گے. ہاں، جب آپ لوگ ڈبلنگ کرتے ہیں یعنی آؤٹ لائن شیپ تیار کرتے ہیں تب بھی آپ کو یہ اصول قائم رکھنا پڑے گا. یہ 2 پین آپ کے سامنے ہیں، اس کو ہم ڈبلنگ یا آؤٹ لائن کا نام دیتے ہیں، یعنی 2 پین کو ایک خاص زاویے سے پکڑتے ہوئے کسی بھی لفظ کی یا حرف کی شیپ کو تیار کرنے کا نام کیلیگرافی میں ڈبلنگ یا آؤٹ لائن کہلاتا ہے. یہ ایک نقطہ ہے،
गोल घूमता हुआ नुक्ता जिससे हम फा का आगाज करते हैं. द हेड ऑफ फा इज ड्रॉन 1 plus 1.5 and then 1 points square. इसकी जो डिमेंशन होगी स्केयर डिमेंशन वो किस अंदाज से होगी 1 point then 1.5 and last half point. अब इसके नीचे हम बे का आगाज करते हैं. देखिए फा के नीचे हम लोग बे का आगाज करेंगे. ये वही बे जो आप पहले कर चुके हैं. इसका ये किनारा यहाँ सीपी यानी कलम की नोक इस्तेमाल की जाएगी. इसको आप जीम के मनखने की तरह इसको फे का मनखना कह सकते हैं. यानी जहाँ से कोई आगे नया ऑब्जेक्ट जुड़ जाता है उस एरिया को हम मनखने का नाम देते हैं. अंडर द हेड ऑफ फे बे इज ड्रॉन इन 5 पॉइंट्स राइट टू लेफ्ट. अंडर द हेड ऑफ फे बे इज ड्रॉन इन 5 पॉइंट्स. फे के सर के नीचे हम बे को बनाते हैं जो 5 कत पर मुश्तमिल होती है. अब यहाँ एक और बात भी गौर करने वाली है कि ये नुक्ता अगरचे ये गोल है, ये नुक्ता अगरचे गोल हो जाता है, लेकिन अगर आप फा के इस आउटलाइन को देखें यूँ तो ये दूर से आपको एक मुसल्लस की शेप में दिखती है. Although the head of Fe is round position, yet this roundness is greater in the lower parts and less in the upper parts. Greater in the lower parts and less in the upper parts. यहाँ से less होगा जबकि ये मुसल्लस नीचे की तरफ से यूँ खुल जाएगी. अगर आप लोग इस एरिया को बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी आपकी सक्सेस होगी. बेशुमार तलबा फा में यहीं से आकर कमज़ोरी दिखाते हैं. फा दिखने में जितनी आसान मालूम होती है, याद रखें इसका ये एरिया उतनी ही मेहनत मांगता है, ये एरिया उतनी ज़्यादा वजाहत मांगता है. इसलिए इसको आसान मत समझिए. फा जो है यहाँ से नॉर्मली इट्स लुक्स लाइक अ ट्रायंगल. ट्रायंगल पर आप लोगों ने खास तवज्जो देना होती है. जो हमने पहले भी इससे पहले हमने आसान हरूफ पढ़े थे. हमने बताया था कि दाल को लोग आसान समझते हैं, रा को आसान समझते हैं, इसी तरह फा भी उन्हीं में से एक है. अगर आप लोगों को याद हो तो हमने साथ को पढ़ते हुए एक बात का इजाफा किया था कि हर वो हर्फ जो कई ऑब्जेक्ट से मिलकर बने उसको कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट लेटर का नाम दिया जाता है. फा भी उन्हीं में से एक है. आप गौर करें फा का ये हिस्सा वाव की तरह बनाया जाता है. इसी सर का हम इस्तेमाल काफ नुक्तों वाली काफ के अंदर भी करते हैं. लिहाजा और नीचे वाला हिस्सा बा की मदद से बनाया जाता है. यानी वाव का सर और बे की बॉडी ये दोनों जब आपस में बाहम जुड़ जाती हैं तो इनके जुड़ने से, इनके जॉइंट होने से फा तश्कील पाती है. फा को बयान करते हुए एक और बात बताना भी बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जब फा को लिखेंगे तो इसको लिखते हुए आप इसका ख़ास ख्याल रखेंगे इसको यहाँ से मोटा ना करें, बल्कि यहाँ से ये इसकी नोक बननी चाहिए. नुक्ता हमेशा या तो इसके बिल्कुल मध्य मुकाबिल आता है, यानी आगाज सर के सामने या फिर उसके ऊपर लिखा जाता है. वजाहत को पढ़ने के बाद अब हम काफ के फे के जावियों के बारे में कोई बात करते हैं. देखिए फे के जावियों के बारे में इस बात का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है कि ये लाइन के ऊपर 180 पर लिखी जाती है. 180 के एंगल पर फे लिखी जाती है. स्टार्ट में इसका सर बनाया जाता है. अब इसके सर के नीचे वाले हिस्से के बिल्कुल सामने फे को ख़त्म कर दिया जाता है. ये फे को लिखने का जावियों के एतबार से और एंगल्स के एतबार से सबसे दुरुस्त तरीका है. फे अपने आगाज से अपनी टेल तक अप्रॉक्सीमेटली 20 या 30 के एंगल पर बनाई जाती है. तलबा इस बात को याद रखें
درمیان کا فاصلہ 5 نقطے اور فے کا سر یہ پوری بے کا 1/4 یعنی چوتھا حصہ ہوگا. 1/4 حصہ یہ ٹیک کرے گا. زاویوں کو پڑھنے کے بعد اب ہم فے کو لکھنے کے صحیح انداز آپ کو بتا رہے ہیں. طلبہ ان کو غور سے دیکھیں. فے کو لکھنے کا نادرست طریقہ اور صحیح طریقہ آپ کے سامنے لکھ کر آپ کو بتایا جاتا ہے. فے کا یوں لکھنا انتہائی غلط ہے. یہ وہی انداز ہے جو اس سے پہلے آپ لوگ بے میں استعمال کر چکے ہیں. بے کو بھی اگر آپ اس انداز سے لکھیں گے تو یہ بھی غلط تصور کیا جائے گا. فے کے دائرے کو بہت سارے طلبہ کھول دیتے ہیں اور اس کے بے کو چھوٹا کر دیتے ہیں. یہ پہلے طریقے سے زیادہ غلط طریقہ ہے, نادرست ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کئی طلبہ فے کے ساتھ ہی اس کو لمبی بے کی شکل میں بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تیسرا طریقہ پہلے دونوں طریقوں سے زیادہ نامعقول ہے. اس کے بعد چوتھا انداز جو دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ فے کو اس کے ہیڈ سے بہت اوپر لے جایا جاتا ہے. اکثر اوقات یہ ایررز چھوٹی عمر کے طلبہ سے شروع ہوتے ہیں اور میٹرک تک چلتے ہیں. اگر ان کی اصلاح کر لی جائے تو یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اگر ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو پھر یہ اور بہت ساری غلطیوں کو پیدا کرنے کا باعث بن جاتے ہیں. طلبہ کو بات یاد رکھنی چاہیے, ایک حرف جب غلط ہوگا تو دوسرے بہت سارے غلط حروف کو بھی جنم دے گا. یعنی ایک غلطی میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ اور بہت ساری غلطیوں کو پیدا کرنے کا باعث بن جاتی ہے. اسی طرح ایک اچھی بات میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ اور بہت ساری اچھی باتوں کو کال کرتی ہے, انہیں بلاتی ہے. تو یہاں تک اس کے نادرست انداز تھے. یاد رکھیے فے کا لکھنا اگرچہ کوئی زیادہ مشکل بات نہیں, لیکن جب آپ کے سامنے اس کے صحیح زاویے اور اس کی وضاحت نہیں ہوگی تو آپ اس کو اپنے ہی انداز سے لکھیں گے, وہی انداز جس کو آپ آج تک لکھتے چلے آ رہے ہیں. فے کی فکر کرنی چاہیے, فے کی فکر کرنی چاہیے. ہمارے پاس ایک طالب علم تھا, وہ یہ اس کو کورس کیا کرتا تھا, تو اس کی فے صحیح نہیں بنتی تھی. تو وہ اپنے ہی انداز میں دن بول پڑا کہ استاد جی میرے کو فے صحیح نہیں بنتی, تو مینو فے کی فکر بڑی کرنی پہنتی ہے. طلبہ کو یہی بات سمجھائی جاتی ہے, بتائی جاتی ہے کہ فے کی فکر کریں, اس کو درست انداز سے بنائیں. درست انداز اور صحیح طریقہ آپ کو لکھ کے بتایا جاتا ہے. طلبہ اس کو غور سے دیکھیں. کٹ پین کے ساتھ لکھتے ہوئے فے کا سٹائل یہ ہوگا, اور یہ سٹائل آپ پہلے بھی ملاحظہ کر چکے ہیں. بال پوائنٹ سے لکھتے ہوئے فے یوں لکھی جاتی ہے, یوں. یہ فے کو لکھنے کا بہتر انداز ہے. یعنی فے کے اس ایریا میں اور اس کے درمیان میں ایک نقطے کے برابر فاصلہ ہوگا. طلبہ دیکھیں, فے کے اس ایریا میں اور اس ایریا میں تقریباً ایک نقطہ یا ہاف نقطہ اس کے برابر فاصلہ لازمی چھوڑا جاتا ہے. اس کو فل فور نیچے گراتے ہی بے کا آغاز نہیں کر دیا جاتا. تو بال پوائنٹ کے ساتھ یا فاؤنٹین پین کے ساتھ یا لیڈ پینسل کے ساتھ طلبہ اس اصول کو یاد رکھیں. فے یوں گول دائرے کی شکل میں بنا کر سیدھی لکھی جاتی ہے. یہ فے کو لکھنے کے درست انداز ہیں. آپ ان تمام انداز کو فالو کریں, پریکٹس کریں, بار بار لکھیں, اور بار بار لکھنا ہی کامیابی کی کنجی ہے. فے کا لیکچر لینے کے بعد ہمیں اس قابل ہو جانا چاہیے ہم اس کو سمجھ سکیں, اور اب ہم کو اس کے مکمل زاویے چونکہ سمجھ میں آ چکے ہیں, اس لیے اب ہم کو اس کا صحیح انداز اختیار کرنا ہے. صحیح انداز اختیار کریں گے تو صحیح راستے پر چلتے رہیں گے. کیلی سرکل آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہے, اور ہمتن کوش بھی. اللہ ہمارا حامی ناصر ہو. قلم اٹھائیں, اپنے پین پکڑیں, اپنی ورک شیٹس نکالیں اور اس پر اس کو لکھیں, بار بار لکھیں. فے درست ہونے کے لیے آپ کی تھوڑی سی توجہ اور تھوڑی سی پریکٹس کی منتظر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.